بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ سید ابو عباس تجالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس کا پڑھا ہوا درود شریف اس کے لیے چابی بنا دیتا ہے۔ کس چیز کی چابی؟ خزانے کی چابی، اسرار و معروف کی چابی، انوار و برکات کی چابی، تمام بند دروازوں کی چابی، انعام و مغفرت کی چابی، سکون و چین کی چابی، رحمت و برکات کی چابی اور عنایات الہی کی چابی، یعنی ماسٹر چابی ہے، کچھ بھی کھول سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال یوں دینا چاہوں گا، پچھلے دنوں میں نے اپنے فیس بک پیج پر پسند کی شادی کے 2 مشاہدات لگائے تھے۔ آپ نے کسی اور چینل پر وہ سن بھی لیا ہوگا، کیونکہ میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کیے تھے تو وہ کسی نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیے تھے۔ اچھی بات ہے، انہوں نے درود شریف کی تبلیغ کو پھیلایا، مشاہدوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو آپ نے وہ سن لیا ہوگا کہ کس طرح سے ایک لڑکی نے، ایک خاتون نے درود ابراہیمی کی برکت سے پسند کی شادی کی، حالانہ کہ کوئی اسباب نہیں تھے، درمیان میں کوئی کسی قسم کا کوئی چکر نہیں تھا، بس اس نے کسی کو پسند کیا، اس کو بتایا بھی نہیں، درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتی رہی، اللہ نے اس کی دل میں محبت ڈال دی جس کو وہ پسند کرتی تھی، اس کے دل میں محبت ڈالی، اس کے دل میں خود بخود پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، اور یوں ان کی شادی ہو گئی۔ دوسرا مشاہدہ بھی میں نے ایسے ہی بتایا کہ کوئی اسباب نہیں تھے شادی کے، رشتے ہونے کے، لیکن درود شریف پڑھا گیا تو آسانی کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا۔ اسی طرح بہت عرصے پہلے خواجہ تونسوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ ان کے پاس ایک نبینہ آیا اور کہا حضرت جی دعا کریں آنکھوں کی روشنی آ جائے۔ حضرت نے کہا درود پاک پڑھا کرو۔ آپ نے دیکھا ہے پیدائشی نبینے کی آنکھیں آ جائے، روشنی آ جائے؟ پیدائشی نبینہ تھا وہ، اور دعا کروا رہا تھا کہ حضرت دعا کریں آنکھوں کی روشنی مل جائے۔ تو حضرت نے کہا درود پڑھا کرو۔ اس نے کہا حضرت درود تو میں پہلے بھی پڑھتا ہوں، یہ کون سا کوئی نئی بات ہے؟ تو حضرت نے جلال میں کہا کہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ تو پڑھے اور تیری دعا قبول نہ ہو۔ اب اس نبینہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، وہ کہیں نہیں رکا، وہ کہیں نہیں جھکا، اس نے کسی کو میسج نہیں کیا میری دعا نہیں قبول ہو رہی، پتہ نہیں میرا درود قبول ہے یا نہیں، یا میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میری آنکھوں کی روشنی نہیں آ رہی، دوسرے پیروں فقیروں کے پاس نہیں گیا، بلکہ اس نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 9 لاکھ پر جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھوں کی روشنی دے دی۔ کتنے ہی مشاہدے ایسے ہیں کہ جہاں ممکن ہی نہیں تھا کام کا ہونا، درود پڑھا کام ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں ماسٹر چابی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو یہ کسی ایک مقصد کے لیے یا ایک مشکل کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس کو تو دنیا کے جس مرضی مسئلے کے لیے پڑھ لیں، خواہ وہ مسئلہ چھوٹا سا ہو یا خواہ وہ پہاڑ جتنا ہو، اس لیے کہتے ہیں یہ ماسٹر چابی ہے۔ وہ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں نا، آپ کو سر میں بھی درد ہو، آپ کو گردوں کا بھی مسئلہ ہو، ہارٹ پیشنٹ بھی ہو، آپ کو مہروں کا مسئلہ بھی ہو، کمر درد بھی ہو، گھٹنوں میں درد بھی ہو، آپ ہر مرض کی الگ الگ دوائی کھاتے ہو مٹھی بھر کے، پھر اچانک آپ کو کوئی کہے یار یہ اتنی دوائیاں چھوڑ دو،
میں آپ کو ایک گولی بتاتا ہوں، آپ اس کو کھا لیا کرو، آپ کے یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سارے مرض ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ عقل مند ہوئے تو آپ اس شخص کا شکریہ ادا کریں گے، یار میں تو مٹھی بھر کے دوائیاں کھاتا تھا، آپ نے تو میری جان چھڑوا دی دوائیوں سے، اب میں ایک ہی گولی کھاؤں گا اور میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو درود شریف بھی ایسا ہی ہے، ادھر ادھر کے مسئلے کسی سے شیئر کرنے کے بجائے، وظیفے مانگنے کے بجائے اگر ہم صرف درود پڑھنے پر لگ جائیں نا تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے درود پڑھنے کے بعد؟ کیونکہ اللہ نے کہا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان بہت بڑا جلد باز ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم رات کو پڑھیں صبح کو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے اوپر قرض ہے، رات کو درود پڑھیں تو صبح کو اٹھے تو تکیے کے نیچے پیسے پڑے ہوں، ادھر ہم پڑھیں درود پڑھ رہے ہیں، ادھر دروازے پر دستک ہو جائے، پسند کا رشتہ آ گیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، وہ کل بھی میں نے پوسٹ لگائی تھی نا پیج پہ اپنے، کہ ہم زبان کی نوک پر رکھتے ہیں درود کو، زبان سے تو نیچے اترتا ہی نہیں کبھی، جس دن یہ دل میں اتر گیا اس دن مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دل تو کیا روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، یہاں پہ بات آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ درود ماسٹر چابی ہے، لیکن آپ کو اس چابی کا استعمال کرنا آنا چاہیے، آپ میں صبر ہونا چاہیے، آپ میں محبت ہونی چاہیے، آپ دل سے درود پڑھ رہے ہوں، وظیفے زبان سے نہیں پڑھے جاتے، وظیفے دل سے پڑھے جاتے ہیں۔ درود جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو۔ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں وسوسوں سے نجات حاصل کرنی ہے نا، یقین کو کامل بنانا ہے نا، تو جو درود آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ اور اکثر آپ لوگوں کو کہا تھا کہ گوگل سرچ کر لیا کریں، ہر چیز گوگل پر دستیاب ہے، آپ اپنا درود ادھر لکھیں اور ساتھ لکھیں ترجمہ، اس کا نام لکھ دیں اور اس ترجمے کی آپ کو تصویر سامنے کھل کے آ جائے گی آپ کے۔ میرا خیال ہے کہ ہر کوئی مشہور درود ایسا نہیں ہے جو گوگل پر نہ ہو، سب چیزیں گوگل پر موجود ہیں۔ بات وہیں آ گئی نا، آپ کو ماسٹر چابی استعمال کرنی نہیں آتی، زندگی کے سارے معاملات میں آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اپنا نفع بھی جانتے ہیں، اپنا نقصان بھی جانتے ہیں، لیکن درود کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں آپ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں درود قبول ہے یا نہیں، جبکہ حدیث میں واضح سمجھا دیا گیا ہے کہ درود ہر حال میں قبول ہے۔ تو میرے عزیزو، اس ماسٹر چابی کو استعمال کرنا سیکھو، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، اور اپنے رہنما کی رہنمائی۔ دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس کے اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم، میں نے جو درود شریف کے بارے میں درس دیا، اے میرے اللہ مشاہدے بیان کیے، اے میرے اللہ ہم کو بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے میرے اللہ ہم کو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم ہم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بھائی بہنیں بچے بزرگ حضرات دکھوں میں مبتلا ہیں، اے میرے اللہ ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا رب العالمین ہم کو 5 وقت کا سچا نمازی بنا دے۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ یا رب العالمین سونے اللہ کریم قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ملک پاکستان کے حالات خراب ہیں، یا رب العالمین کرم فرما، رحم فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک
سونے اللہ کریم ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو اے میرے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک سونے اللہ کریم رب کائنات کے مالک، یا اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے، اے میرے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبر کو منور فرما۔ اے میرے اللہ انہوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو درود شریف کی تبلیغ کر رہے ہیں، درود شریف پڑھوا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، درود شریف کے بیانات کو شیئر کرتے ہیں، اے میرے اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما۔ رب العالمین سونے اللہ کریم رب کائنات کے مالک جو درود مائی لائف یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے میرے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب عطا فرمانا۔ یا رب العالمین جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین درس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو معافی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے میرے اللہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یا رب العالمین سونے اللہ کریم 5 وقت کا سچا نمازی بنا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوست احباب بھی اس پیغام سے مستفید ہو سکیں، وہ بھی ایک عاشق درود بن جائے۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔